بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج جب نکاح کا موقع ہوتا ہے، شادی کا موقع ہوتا ہے، تو بہت سے ایسے کام ہم کرتے ہیں جن کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے، اور ان پر بے تحاشا ہم دولت بہاتے ہیں، لیکن جب مہر کے دینے کا موقع ہوتا ہے تو پھر ہم بخل سے کام لیتے ہیں اور اسے بوجھ سمجھ کر ہم دینا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً کہ عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ کو، طیب خاطر سے دو، پورا اطمینان دل کا ہونا چاہیے، پوری خوشی اندر سے ہونا چاہیے، تحفہ گفٹ سمجھ کر دینا چاہیے۔ اور نحلہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ دے رہے ہیں بلا معاوضہ، اس سے واپس لینے کا کوئی آپ کے دل میں خیال نہیں ہے۔ اور قرآن مجید ہی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فرمایا گیا کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا کہ اگر طلاق کی نوبت آ جائے، تعلقات خراب ہو جائیں، اگر تم ڈھیر سارا مہر بھی دے چکے ہو تو اسے واپس لینے کے بارے میں نہ سوچو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ مہر کی مقدار بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم مقدار کے بارے میں بھی فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ عورتوں کو ان کے مہر دو، چاہے وہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ اور صحابہ کرام کی زندگی میں ہم دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تو انہوں نے اپنی اہلیہ محترمہ کو کھجور کے وزن کے برابر سونا مہر میں دیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض جو نکاح ہوئے ہیں ان میں آپ نے 500 درہم دیے ہیں مہر کے طور پر، جو 1.5 کلو چاندی کی مقدار کے برابر ہوتا ہے۔ اسے ہی فاطمی مہر بھی کہتے ہیں۔ آج کل جو 250 اور 251 روپے دے کر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں، یا 1100 روپے کہ یہ فاطمی مہر ہے، وہ اس بارے میں سوچیں کہ فاطمی مہر کیا ہے جو 1.5 کلو چاندی کے برابر بنتا ہے۔ تو مہر جو ہے وہ شوہر کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے، استطاعت کے مطابق ہونا چاہیے، اور شوہر کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری جو آنے والی بیوی ہے اس کی عزت اور یہ اکرام کا بدل ہے، اور میرے رویے کو بتا رہا ہے کہ میں آگے اپنی بیوی پر مال و دولت کس طریقے سے خرچ کروں گا۔ تو دل جمعی کے ساتھ ہو، پورے خوشی کے ساتھ۔